بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اگر انسان کوئی مصیبت اور آزمائش میں پیش آ جائے تو اسے یہ ضروری ہے کہ صبر و رضا کے ساتھ اسے سہے۔ اگر ایسا کرے گا تو بے شک اس کو بڑا اجر حاصل ہوگا اور وہ یقینی طور پر سفل اور کامیاب ہوگا۔ جو آدمی اپنے معاملوں میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے اور اسی کو دل کے خلوص کے ساتھ اپنا حاصل سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو نجات اور کامیابی کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ اور بے وجود ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہر کی پیمانہ با حبل موجود بست گردنس اج بند ہر معبود ہرست۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ حق کی مدد اور حمایت کے لیے سرفروشان کھڑا ہو تو اللہ دشمنوں اور باطل پرستوں ہی میں سے اس کا مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ایک بار بھی کوئی ایمانی لذت کا لطف اٹھا لے اور سچے دل سے مان لے تو یہ نشہ اس کو ایسا مست بنا دیتا ہے کہ اس کی جان کے ہر ریشے سے وہی حق کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، بھلے ہی اس کے پھل حاصل ہونے میں کتنی ہی کڑوٹیں سہنی پڑے، مگر جب بھی وہ پھل لگے گا میٹھا ہی ہوگا۔ غلامی اور محکومی کی زندگی کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور ارادے کی روح پست ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان اس ناپاک زندگی کے ذلت بھرے امن و سکون کو نعمت سمجھنے اور حقیر راستوں کو سب سے بڑی عظمت سوچنے لگتا ہے اور جدوجہد کی زندگی سے پریشان و حیران نظر آتا ہے۔ زمین یا ملک کی وراثت اسی قوم کا حصہ ہے جو بے سر و سامانی سے بے خوف ہو کر اور عزم و ہمت کا ثبوت دیکھ کر ہر قسم کی مشکل اور رکاوٹ کا مقابلہ کرتی ہے اور صبر اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے جدوجہد کے میدان میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست اور شان و شوکت سے بھری ہوئی ہو، انجام یہ ہوگا کہ اسے نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور آخری انجام میں کامرانی و کامیابی کا صحرا انہی کے لیے ہوتا ہے جو نیک اور ہمت والے ہیں۔ یہ عدد اللہ ہے کہ جابر و ظالم قوموں، جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، ایک دن آتا ہے کہ وہ
ضعیف اور کمزور قوموں اللہ کی زمین کی وارث بنتی ہے۔ حکومت و اقتدار کی مالک ہو جاتی ہے اور ظالم قوموں کا اقتدار خاک میں مل جاتا ہے۔ طاقت، حکومت اور دولت، شہرت میں ڈوبی جماعتوں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ سب سے پہلے وہی حق کی دعوت کے مقابلے میں سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، مگر قوموں کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں ان کو ناکامی، ہار اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ جو ہستی یا جماعت جانتے بوجھتے اور حق کو حق جانتے ہوئے بھی سرکشی کرے اور اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کی انکاری اور نافرمان بنے، تو اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ان سے حق قبول کرنے کی استعداد فنا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ان کی لگاتار سرکشی کا قدرتی پھل ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کے شکر کی جگہ حق کے مخالفوں کی طرف غفلت و سرکشی میں مبتلا ہو جائے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، حق کی دعوت دینے والے کا فرق ہے کہ حق کی نصیحت کرنے سے باز نہ رہے۔ کسی قوم پر جابر و ظالم حکمراں کا مسلط ہونا اس پر اس حکمراں کی اللہ سے نزدیک مقبول ہونے اور سر بلند و سرفراز ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ وہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو محکوم قوم کی بد عملیوں کے بدلے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، مگر محکوم قوم کی ذہنیت پر جابر طاقت کا اس قدر غلبہ چھا جاتا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو ظالم حکومت پر اللہ کی رحمت سمجھنے لگتی ہے۔ جب کوئی قوم یا کوئی جماعت بد کرداری اور سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو فوراً ہی پکڑ میں نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ ایک تدریج کے ساتھ مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائے، سمجھ جائے اور اصلاح حال کر لے۔ لیکن جب وہ اصلاح پر تیار نہیں ہوتی اور ان کی سرکشی اور بدعملی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ و پنجہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ بے یار و مددگار فنا کے گھاٹ اتار جاتے ہیں۔ کسی ہستی کے لیے بھی وہ نبی یا رسول ہی کیوں نہ ہوں، یا مناسب نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ مجھ سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں، بلکہ اس کو اللہ کے علم کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔
ملت اسلامیہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور اللہ کا غضب ہے، اور اس پر قناعت کر لینا گویا اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت پر بھروسہ کر لینے کے برابر ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔